السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شمشیر کی ماں جب اپنے بیٹے سے مل کر واپس اپنے گھر آتی ہے تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی، اپنے کمرے میں لیٹ جائے گی اور شمشیر کی تصویر ہاتھ میں اٹھا کر روتی رہتی ہے۔ اس کے بعد دلاور صاحب کمرے میں آئیں گے۔ دلاور صاحب اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں مگر دلاور صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی بے ہوش ہو چکی ہے۔ جب اس کے ہاتھ سے شمشیر کی تصویر نیچے گرتی ہے تو بابا صاحب کو اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو زور سے آواز دیتے ہیں اور گھر میں جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو زور سے آواز دیتا ہے، جلدی آؤ جلدی آؤ، ایمبولنس کو بلاؤ۔ اس کے بعد فروا آتی ہے، بابا صاحب سے پوچھتی ہے کیا ہوا ممی جان کو۔ سب گھر والے ممی جان کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ ہوش میں نہیں آتی۔ جب ممی جان ہوش میں نہیں آتی تو یہ لوگ ان کو ہسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو بابا صاحب ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور یہ الفاظ بابا جان کے منہ سے نکل ہی جاتے ہیں، میں خود کو بہت بہادر انسان سمجھتا تھا، میں دنیا کا ہر کام آسانی سے کر لیتا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا لیکن آج میں تم سے ہار گیا ہوں۔ اس کے جواب میں ممی جان دھیمے لہجے میں کہے گی میرے بیٹے کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ بار بار شمشیر کا نام لیتی ہے۔ اس پر دلاور صاحب مسکراتی ہوئی جواب دیتا ہے آ جائے گا تمہارا بیٹا بہت جلد تمہارے پاس۔ اب دلاور صاحب کے دل میں کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر کا بھائی اپنی بیوی سے کہتا ہے ہمیں شمشیر کو بتا دینا چاہیے، ممی جان کی حالت بہت خراب ہے، اللہ نہ کرے ممی کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ تمام باتیں دلاور صاحب سن لیتا ہے، جواب دیتا ہے جب اس سے ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم کیوں کریں اس کی پرواہ، تمہاری ماں کے پاس ہم لوگ موجود ہیں نا۔ بابا صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ان کا بیٹا ہے اور بابا صاحب امی جان بھی شمشیر کو یاد کر رہی ہے۔ یہ سن کر دلاور صاحب اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھ کر تارا بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ شمشیر نے تو بالکل قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنے گھر میں دوبارہ کبھی نہیں جائے گا، وہ اپنے باپ کا مقابلہ کرے گا، اپنے باپ کے خلاف لڑتا رہے گا۔ شمشیر نے مہک کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور وہ اب مہک کا ساتھ دے گا تاکہ مہک کی نظروں میں شمشیر کی عزت بڑھ جائے، بس اسی وجہ سے اپنے گھر والوں کو بالکل اگنور کر دے گا۔ جو غلطی دلاور صاحب نے کی ہے وہ شمشیر نہیں کرنا چاہتا۔ شمشیر کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، وہ مہک کو اپنانا چاہتا ہے، مہک کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور مہک کو جان سے مارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو کچھ بھی مہک کے ساتھ ہوا ہے وہ سب دلاور صاحب نے ہی کیا ہے۔ یہ یقین دلانے کی کوشش شمشیر کرتا رہے گا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر مہک کو جاب کرنے کی اجازت دیتا ہے، مہک اور شمشیر دونوں جاب کرنا شروع کر دیں گے اور یہ دونوں ایک ہی بائک پر اپنے کام والی جگہ پر جائیں گے۔ شمشیر اور مہک کی زندگی بہت اچھی ہو چکی ہے، ان کے بیچ محبت بھی ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر مرتے ہیں۔ دوستو آگے ڈرامے میں کیا ہوگا تو پلیز آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شمشیر کی ماں جب اپنے بیٹے سے مل کر واپس اپنے گھر آتی ہے تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی، اپنے کمرے میں لیٹ جائے گی اور شمشیر کی تصویر ہاتھ میں اٹھا کر روتی رہتی ہے۔ اس کے بعد دلاور صاحب کمرے میں آئیں گے۔ دلاور صاحب اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں مگر دلاور صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی بے ہوش ہو چکی ہے۔ جب اس کے ہاتھ سے شمشیر کی تصویر نیچے گرتی ہے تو بابا صاحب کو اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو زور سے آواز دیتے ہیں اور گھر میں جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو زور سے آواز دیتا ہے، جلدی آؤ جلدی آؤ، ایمبولنس کو بلاؤ۔ اس کے بعد فروا آتی ہے، بابا صاحب سے پوچھتی ہے کیا ہوا ممی جان کو۔ سب گھر والے ممی جان کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ ہوش میں نہیں آتی۔ جب ممی جان ہوش میں نہیں آتی تو یہ لوگ ان کو ہسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو بابا صاحب ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور یہ الفاظ بابا جان کے منہ سے نکل ہی جاتے ہیں، میں خود کو بہت بہادر انسان سمجھتا تھا، میں دنیا کا ہر کام آسانی سے کر لیتا تھا،
میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا لیکن آج میں تم سے ہار گیا ہوں۔ اس کے جواب میں ممی جان دھیمے لہجے میں کہے گی، میرے بیٹے کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ بار بار شمشیر کا نام لیتی ہے۔ اس پر دلاور صاحب مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، آ جائے گا تمہارا بیٹا بہت جلد تمہارے پاس۔ اب دلاور صاحب کے دل میں کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر کا بھائی اپنی بیوی سے کہتا ہے، ہمیں شمشیر کو بتا دینا چاہیے، ممی جان کی حالت بہت خراب ہے، اللہ نہ کرے ممی کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ تمام باتیں دلاور صاحب سن لیتا ہے، جواب دیتا ہے، جب اس سے ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم کیوں کریں اس کی پرواہ؟ تمہاری ماں کے پاس ہم لوگ موجود ہیں نا۔ بابا صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ان کا بیٹا ہے۔ اور بابا صاحب امی جان بھی شمشیر کو یاد کر رہی ہے۔ یہ سن کر دلاور صاحب اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تارا بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ شمشیر نے تو بالکل قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنے گھر میں دوبارہ کبھی نہیں جائے گا۔ وہ اپنے باپ کا مقابلہ کرے گا، اپنے باپ کے خلاف لڑتا رہے گا۔ شمشیر نے مہک کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور وہ اب مہک کا ساتھ دے گا تاکہ مہک کی نظروں میں شمشیر کی عزت بڑھ جائے۔ بس اسی وجہ سے اپنے گھر والوں کو بالکل اگنور کر دے گا۔ جو غلطی دلاور صاحب نے کی ہے وہ شمشیر نہیں کرنا چاہتا۔ شمشیر کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، وہ مہک کو اپنانا چاہتا ہے، مہک کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور مہک کو جان سے مارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جو کچھ بھی مہک کے ساتھ ہوا ہے وہ سب دلاور صاحب نے ہی کیا ہے۔ یہ یقین دلانے کی کوشش شمشیر کرتا رہے گا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر مہک کو جاب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مہک اور شمشیر دونوں جاب کرنا شروع کر دیں گے اور یہ دونوں ایک ہی بائک پر اپنے کام والی جگہ پر جائیں گے۔ شمشیر اور مہک کی زندگی بہت اچھی ہو چکی ہے، ان کے بیچ محبت بھی ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر مرتے ہیں۔ دوستو آگے ڈرامے میں کیا ہوگا تو پلیز آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شمشیر کی ماں جب اپنے بیٹے سے مل کر واپس اپنے گھر آتی ہے تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی، اپنے کمرے میں لیٹ جائے گی اور شمشیر کی تصویر ہاتھ میں اٹھا کر روتی رہتی ہے۔ اس کے بعد دلاور صاحب کمرے میں آئیں گے۔ دلاور صاحب اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں مگر دلاور صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی بے ہوش ہو چکی ہے۔ جب اس کے ہاتھ سے شمشیر کی تصویر نیچے گرتی ہے تو بابا صاحب کو اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو زور سے آواز دیتے ہیں اور گھر میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو زور سے آواز دیتا ہے، جلدی آؤ جلدی آؤ، ایمبولنس کو بلاؤ۔ اس کے بعد فروا آتی ہے، بابا صاحب سے پوچھتی ہے کیا ہوا ممی جان کو۔ سب گھر والے ممی جان کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ ہوش میں نہیں آتی۔ جب ممی جان ہوش میں نہیں آتی تو یہ لوگ ان کو ہسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو بابا صاحب ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور یہ الفاظ بابا جان کے منہ سے نکل ہی جاتے ہیں، میں خود کو بہت بہادر انسان سمجھتا تھا، میں دنیا کا ہر کام آسانی سے کر لیتا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا لیکن آج میں تم سے ہار گیا ہوں۔ اس کے جواب میں ممی جان دھیمے لہجے میں کہے گی، میرے بیٹے کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ بار بار شمشیر کا نام لیتی ہے۔ اس پر دلاور صاحب مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، آ جائے گا تمہارا بیٹا بہت جلد تمہارے پاس۔ اب دلاور صاحب کے دل میں کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر کا بھائی اپنی بیوی سے کہتا ہے، ہمیں شمشیر کو بتا دینا چاہیے، ممی جان کی حالت بہت خراب ہے، اللہ نہ کرے ممی کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ تمام باتیں دلاور صاحب سن لیتا ہے، جواب دیتا ہے، جب اس سے ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم کیوں کریں اس کی پرواہ؟ تمہاری ماں کے پاس ہم لوگ موجود ہیں نا۔ بابا صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ان کا بیٹا ہے۔ اور بابا صاحب امی جان بھی شمشیر کو یاد کر رہی ہے۔ یہ سن کر دلاور صاحب اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تارا بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ شمشیر نے تو بالکل قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنے گھر میں دوبارہ کبھی نہیں جائے گا، وہ اپنے باپ کا مقابلہ کرے گا، اپنے باپ کے خلاف لڑتا رہے گا۔ شمشیر نے مہک کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور وہ اب مہک کا ساتھ دے گا تاکہ مہک کی نظروں میں شمشیر کی عزت بڑھ جائے۔ بس
اسی وجہ سے اپنے گھر والوں کو بالکل اگنور کر دے گا۔ جو غلطی دلاور صاحب نے کی ہے وہ شمشیر نہیں کرنا چاہتا۔ شمشیر کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، وہ مہک کو اپنانا چاہتا ہے، مہک کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور مہک کو جان سے مارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو کچھ بھی مہک کے ساتھ ہوا ہے وہ سب دلاور صاحب نے ہی کیا ہے۔ یہ یقین دلانے کی کوشش شمشیر کرتا رہے گا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر مہک کو جاب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مہک اور شمشیر دونوں جاب کرنا شروع کر دیں گے اور یہ دونوں ایک ہی بائک پر اپنے کام والی جگہ پر جائیں گے۔ شمشیر اور مہک کی زندگی بہت اچھی ہو چکی ہے، ان کے بیچ محبت بھی ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر مرتے ہیں۔ دوستو آگے ڈرامے میں کیا ہوگا تو پلیز آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شمشیر کی ماں جب اپنے بیٹے سے مل کر واپس اپنے گھر آتی ہے تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی، اپنے کمرے میں لیٹ جائے گی اور شمشیر کی تصویر ہاتھ میں اٹھا کر روتی رہتی ہے۔ اس کے بعد دلاور صاحب کمرے میں آئیں گے۔ دلاور صاحب اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں مگر دلاور صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی بے ہوش ہو چکی ہے۔ جب اس کے ہاتھ سے شمشیر کی تصویر نیچے گرتی ہے تو بابا صاحب کو اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو زور سے آواز دیتے ہیں اور گھر میں جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو زور سے آواز دیتا ہے، جلدی آؤ جلدی آؤ، ایمبولینس کو بلاؤ۔ اس کے بعد فروا آتی ہے، بابا صاحب سے پوچھتی ہے کیا ہوا ممی جان کو۔ سب گھر والے ممی جان کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ ہوش میں نہیں آتی۔ جب ممی جان ہوش میں نہیں آتی تو یہ لوگ ان کو ہسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو بابا صاحب ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور یہ الفاظ بابا جان کے منہ سے نکل ہی جاتے ہیں، میں خود کو بہت بہادر انسان سمجھتا تھا، میں دنیا کا ہر کام آسانی سے کر لیتا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا لیکن آج میں تم سے ہار گیا ہوں۔ اس کے جواب میں ممی جان دھیمے لہجے میں کہے گی میرے بیٹے کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ بار بار شمشیر کا نام لیتی ہے۔ اس پر دلاور صاحب مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے آ جائے گا تمہارا بیٹا بہت جلد تمہارے پاس۔ اب دلاور صاحب کے دل میں کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر کا بھائی اپنی بیوی سے کہتا ہے ہمیں شمشیر کو بتا دینا چاہیے، ممی جان کی حالت بہت خراب ہے، اللہ نہ کرے ممی کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ تمام باتیں دلاور صاحب سن لیتا ہے، جواب دیتا ہے جب اس سے ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم کیوں کریں اس کی پرواہ، تمہاری ماں کے پاس ہم لوگ موجود ہیں نا۔ بابا صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ان کا بیٹا ہے، اور بابا صاحب امی جان بھی شمشیر کو یاد کر رہی ہے۔ یہ سن کر دلاور صاحب اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھ کر تارا بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ شمشیر نے تو بالکل قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنے گھر میں دوبارہ کبھی نہیں جائے گا، وہ اپنے باپ کا مقابلہ کرے گا، اپنے باپ کے خلاف لڑتا رہے گا۔ شمشیر نے مہک کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور وہ اب مہک کا ساتھ دے گا تاکہ مہک کی نظروں میں شمشیر کی عزت بڑھ جائے، بس اسی وجہ سے اپنے گھر والوں کو بالکل اگنور کر دے گا۔ جو غلطی دلاور صاحب نے کی ہے وہ شمشیر نہیں کرنا چاہتا۔ شمشیر کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، وہ مہک کو اپنانا چاہتا ہے، مہک کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور مہک کو جان سے مارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو کچھ بھی مہک کے ساتھ ہوا ہے وہ سب دلاور صاحب نے ہی کیا ہے۔ یہ یقین دلانے کی کوشش شمشیر کرتا رہے گا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر مہک کو جاب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مہک اور شمشیر دونوں جاب کرنا شروع کر دیں گے اور یہ دونوں ایک ہی بائک پر اپنے کام والی جگہ پر جائیں گے۔ شمشیر اور مہک کی زندگی بہت اچھی ہو چکی ہے، ان کے بیچ محبت بھی ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر مرتے ہیں۔ دوستو آگے ڈرامے میں کیا ہوگا تو پلیز آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شمشیر کی ماں جب اپنے بیٹے سے مل کر واپس اپنے گھر آتی ہے تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی، اپنے کمرے میں لیٹ جائے گی اور شمشیر کی تصویر ہاتھ میں اٹھا کر روتی رہتی ہے۔ اس کے بعد
دلاور صاحب کمرے میں آئیں گے۔ دلاور صاحب اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں مگر دلاور صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی بے ہوش ہو چکی ہے۔ جب اس کے ہاتھ سے شمشیر کی تصویر نیچے گرتی ہے تو بابا صاحب کو اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو زور سے آواز دیتے ہیں اور گھر میں جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو زور سے آواز دیتا ہے، جلدی آؤ، جلدی آؤ، ایمبولینس کو بلاؤ۔ اس کے بعد فروا آتی ہے، بابا صاحب سے پوچھتی ہے کیا ہوا ممی جان کو۔ سب گھر والے ممی جان کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ ہوش میں نہیں آتی۔ جب ممی جان ہوش میں نہیں آتی تو یہ لوگ ان کو ہسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو بابا صاحب ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور یہ الفاظ بابا جان کے منہ سے نکل ہی جاتے ہیں: میں خود کو بہت بہادر انسان سمجھتا تھا، میں دنیا کا ہر کام آسانی سے کر لیتا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا لیکن آج میں تم سے ہار گیا ہوں۔ اس کے جواب میں ممی جان دھیمے لہجے میں کہے گی: میرے بیٹے کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ بار بار شمشیر کا نام لیتی ہے۔ اس پر دلاور صاحب مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے: آ جائے گا تمہارا بیٹا بہت جلد تمہارے پاس۔ اب دلاور صاحب کے دل میں کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر کا بھائی اپنی بیوی سے کہتا ہے: ہمیں شمشیر کو بتا دینا چاہیے، ممی جان کی حالت بہت خراب ہے، اللہ نہ کرے ممی کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ تمام باتیں دلاور صاحب سن لیتا ہے، جواب دیتا ہے: جب اس سے ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم کیوں کریں اس کی پرواہ؟ تمہاری ماں کے پاس ہم لوگ موجود ہیں نا۔ بابا صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ان کا بیٹا ہے اور بابا صاحب امی جان بھی شمشیر کو یاد کر رہی ہے۔ یہ سن کر دلاور صاحب اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تارا بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ شمشیر نے تو بالکل قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنے گھر میں دوبارہ کبھی نہیں جائے گا، وہ اپنے باپ کا مقابلہ کرے گا، اپنے باپ کے خلاف لڑتا رہے گا۔ شمشیر نے مہک کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور وہ اب مہک کا ساتھ دے گا تاکہ مہک کی نظروں میں شمشیر کی عزت بڑھ جائے، بس اسی وجہ سے اپنے گھر والوں کو بالکل اگنور کر دے گا۔ جو غلطی دلاور صاحب نے کی ہے وہ شمشیر نہیں کرنا چاہتا۔ شمشیر کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، وہ مہک کو اپنانا چاہتا ہے، مہک کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور مہک کو جان سے مارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو کچھ بھی مہک کے ساتھ ہوا ہے وہ سب دلاور صاحب نے ہی کیا ہے۔ یہ یقین دلانے کی کوشش شمشیر کرتا رہے گا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر مہک کو جاب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مہک اور شمشیر دونوں جاب کرنا شروع کر دیں گے اور یہ دونوں ایک ہی بائک پر اپنے کام والی جگہ پر جائیں گے۔ شمشیر اور مہک کی زندگی بہت اچھی ہو چکی ہے، ان کے بیچ محبت بھی ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر مرتے ہیں۔ دوستو آگے ڈرامے میں کیا ہوگا تو پلیز آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شمشیر کی ماں جب اپنے بیٹے سے مل کر واپس اپنے گھر آتی ہے تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی، اپنے کمرے میں لیٹ جائے گی اور شمشیر کی تصویر ہاتھ میں اٹھا کر روتی رہتی ہے۔ اس کے بعد دلاور صاحب کمرے میں آئیں گے۔ دلاور صاحب اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں مگر دلاور صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی بے ہوش ہو چکی ہے۔ جب اس کے ہاتھ سے شمشیر کی تصویر نیچے گرتی ہے تو بابا صاحب کو اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو زور سے آواز دیتے ہیں اور گھر میں جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو زور سے آواز دیتا ہے: جلدی آؤ، جلدی آؤ، ایمبولینس کو بلاؤ۔ اس کے بعد فروا آتی ہے، بابا صاحب سے پوچھتی ہے کیا ہوا ممی جان کو۔ سب گھر والے ممی جان کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ ہوش میں نہیں آتی۔ جب ممی جان ہوش میں نہیں آتی تو یہ لوگ ان کو ہسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو بابا صاحب ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور یہ الفاظ بابا جان کے منہ سے نکل ہی جاتے ہیں: میں خود کو بہت بہادر انسان سمجھتا تھا، میں دنیا کا ہر کام آسانی سے کر لیتا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا لیکن آج میں تم سے ہار گیا ہوں۔ اس کے جواب میں ممی جان دھیمے لہجے میں کہے گی: میرے بیٹے کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ بار بار شمشیر کا نام لیتی ہے۔ اس پر دلاور صاحب مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے: آ جائے گا تمہارا بیٹا بہت جلد تمہارے پاس۔
اب دلاور صاحب کے دل میں کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر کا بھائی اپنی بیوی سے کہتا ہے ہمیں شمشیر کو بتا دینا چاہیے، ممی جان کی حالت بہت خراب ہے، اللہ نہ کرے ممی کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ تمام باتیں دلاور صاحب سن لیتا ہے، جواب دیتا ہے جب اس سے ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم کیوں کریں اس کی پرواہ، تمہاری ماں کے پاس ہم لوگ موجود ہیں نا۔ بابا صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ان کا بیٹا ہے، اور بابا صاحب امی جان بھی شمشیر کو یاد کر رہی ہے۔ یہ سن کر دلاور صاحب اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تارا بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ شمشیر نے تو بالکل قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنے گھر میں دوبارہ کبھی نہیں جائے گا، وہ اپنے باپ کا مقابلہ کرے گا، اپنے باپ کے خلاف لڑتا رہے گا۔ شمشیر نے مہک کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور وہ اب مہک کا ساتھ دے گا تاکہ مہک کی نظروں میں شمشیر کی عزت بڑھ جائے، بس اسی وجہ سے اپنے گھر والوں کو بالکل اگنور کر دے گا۔ جو غلطی دلاور صاحب نے کی ہے وہ شمشیر نہیں کرنا چاہتا۔ شمشیر کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، وہ مہک کو اپنانا چاہتا ہے، مہک کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور مہک کو جان سے مارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو کچھ بھی مہک کے ساتھ ہوا ہے وہ سب دلاور صاحب نے ہی کیا ہے۔ یہ یقین دلانے کی کوشش شمشیر کرتا رہے گا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر مہک کو جاب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مہک اور شمشیر دونوں جاب کرنا شروع کر دیں گے اور یہ دونوں ایک ہی بائک پر اپنے کام والی جگہ پر جائیں گے۔ شمشیر اور مہک کی زندگی بہت اچھی ہو چکی ہے، ان کے بیچ محبت بھی ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر مرتے ہیں۔ دوستو آگے ڈرامے میں کیا ہوگا تو پلیز آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شمشیر کی ماں جب اپنے بیٹے سے مل کر واپس اپنے گھر آتی ہے تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی، اپنے کمرے میں لیٹ جائے گی اور شمشیر کی تصویر ہاتھ میں اٹھا کر روتی رہتی ہے۔ اس کے بعد دلاور صاحب کمرے میں آئیں گے۔ دلاور صاحب اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں مگر دلاور صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی بے ہوش ہو چکی ہے۔ جب اس کے ہاتھ سے شمشیر کی تصویر نیچے گرتی ہے تو بابا صاحب کو اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو زور سے آواز دیتے ہیں اور گھر میں جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو زور سے آواز دیتا ہے، جلدی آؤ جلدی آؤ، ایمبولنس کو بلاؤ۔ اس کے بعد فروا آتی ہے، بابا صاحب سے پوچھتی ہے کیا ہوا ممی جان کو۔ سب گھر والے ممی جان کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ ہوش میں نہیں آتی۔ جب ممی جان ہوش میں نہیں آتی تو یہ لوگ ان کو ہسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو بابا صاحب ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور یہ الفاظ بابا جان کے منہ سے نکل ہی جاتے ہیں، میں خود کو بہت بہادر انسان سمجھتا تھا، میں دنیا کا ہر کام آسانی سے کر لیتا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا لیکن آج میں تم سے ہار گیا ہوں۔ اس کے جواب میں ممی جان دھیمے لہجے میں کہے گی میرے بیٹے کو میرے پاس بلاؤ، وہ بار بار شمشیر کا نام لیتی ہے۔ اس پر دلاور صاحب مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے آ جائے گا تمہارا بیٹا بہت جلد تمہارے پاس۔ اب دلاور صاحب کے دل میں کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر کا بھائی اپنی بیوی سے کہتا ہے ہمیں شمشیر کو بتا دینا چاہیے، ممی جان کی حالت بہت خراب ہے، اللہ نہ کرے ممی کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ تمام باتیں دلاور صاحب سن لیتا ہے، جواب دیتا ہے جب اس سے ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم کیوں کریں اس کی پرواہ، تمہاری ماں کے پاس ہم لوگ موجود ہیں نا۔ بابا صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ان کا بیٹا ہے، اور بابا صاحب امی جان بھی شمشیر کو یاد کر رہی ہے۔ یہ سن کر دلاور صاحب اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تارا بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ شمشیر نے تو بالکل قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنے گھر میں دوبارہ کبھی نہیں جائے گا، وہ اپنے باپ کا مقابلہ کرے گا، اپنے باپ کے خلاف لڑتا رہے گا۔ شمشیر نے مہک کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور وہ اب مہک کا ساتھ دے گا تاکہ مہک کی نظروں میں شمشیر کی عزت بڑھ جائے، بس اسی وجہ سے اپنے گھر والوں کو بالکل اگنور کر دے گا۔ جو غلطی دلاور صاحب نے کی ہے وہ شمشیر نہیں کرنا چاہتا۔ شمشیر کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، وہ مہک کو اپنانا چاہتا ہے، مہک کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور مہک کو جان سے مارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا،
اور جو کچھ بھی مہک کے ساتھ ہوا ہے وہ سب دلاور صاحب نے ہی کیا ہے۔ یہ یقین دلانے کی کوشش شمشیر کرتا رہے گا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر مہک کو جاب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مہک اور شمشیر دونوں جاب کرنا شروع کر دیں گے اور یہ دونوں ایک ہی بائک پر اپنے کام والی جگہ پر جائیں گے۔ شمشیر اور مہک کی زندگی بہت اچھی ہو چکی ہے، ان کے بیچ محبت بھی ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر مرتے ہیں۔ دوستو آگے ڈرامے میں کیا ہوگا تو پلیز آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شمشیر کی ماں جب اپنے بیٹے سے مل کر واپس اپنے گھر آتی ہے تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی، اپنے کمرے میں لیٹ جائے گی اور شمشیر کی تصویر ہاتھ میں اٹھا کر روتی رہتی ہے۔ اس کے بعد دلاور صاحب کمرے میں آئیں گے۔ دلاور صاحب اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں مگر دلاور صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی بے ہوش ہو چکی ہے۔ جب اس کے ہاتھ سے شمشیر کی تصویر نیچے گرتی ہے تو بابا صاحب کو اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو زور سے آواز دیتے ہیں اور گھر میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو زور سے آواز دیتا ہے، جلدی آؤ جلدی آؤ، ایمبولنس کو بلاؤ۔ اس کے بعد فروا آتی ہے، بابا صاحب سے پوچھتی ہے کیا ہوا ممی جان کو۔ سب گھر والے ممی جان کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ ہوش میں نہیں آتی۔ جب ممی جان ہوش میں نہیں آتی تو یہ لوگ ان کو ہسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو بابا صاحب ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور یہ الفاظ بابا جان کے منہ سے نکل ہی جاتے ہیں، میں خود کو بہت بہادر انسان سمجھتا تھا، میں دنیا کا ہر کام آسانی سے کر لیتا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا لیکن آج میں تم سے ہار گیا ہوں۔ اس کے جواب میں ممی جان دھیمے لہجے میں کہے گی میرے بیٹے کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ بار بار شمشیر کا نام لیتی ہے۔ اس پر دلاور صاحب مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے آ جائے گا تمہارا بیٹا بہت جلد تمہارے پاس۔ اب دلاور صاحب کے دل میں کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر کا بھائی اپنی بیوی سے کہتا ہے ہمیں شمشیر کو بتا دینا چاہیے، ممی جان کی حالت بہت خراب ہے، اللہ نہ کرے ممی کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ تمام باتیں دلاور صاحب سن لیتا ہے، جواب دیتا ہے جب اس سے ہماری پرواہ نہیں ہے تو ہم کیوں کریں اس کی پرواہ، تمہاری ماں کے پاس ہم لوگ موجود ہیں نا۔ بابا صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ان کا بیٹا ہے اور بابا صاحب امی جان بھی شمشیر کو یاد کر رہی ہے۔ یہ سن کر دلاور صاحب اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھ کر تارا بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ شمشیر نے تو بالکل قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنے گھر میں دوبارہ کبھی نہیں جائے گا، وہ اپنے باپ کا مقابلہ کرے گا، اپنے باپ کے خلاف لڑتا رہے گا۔ شمشیر نے مہک کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور وہ اب مہک کا ساتھ دے گا تاکہ مہک کی نظروں میں شمشیر کی عزت بڑھ جائے، بس اسی وجہ سے اپنے گھر والوں کو بالکل اگنور کر دے گا۔ جو غلطی دلاور صاحب نے کی ہے وہ شمشیر نہیں کرنا چاہتا۔ شمشیر کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، وہ مہک کو اپنانا چاہتا ہے، مہک کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اور مہک کو جان سے مارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو کچھ بھی مہک کے ساتھ ہوا ہے وہ سب دلاور صاحب نے ہی کیا ہے۔ یہ یقین دلانے کی کوشش شمشیر کرتا رہے گا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر مہک کو جاب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مہک اور شمشیر دونوں جاب کرنا شروع کر دیں گے اور یہ دونوں ایک ہی بائک پر اپنے کام والی جگہ پر جائیں گے۔ شمشیر اور مہک کی زندگی بہت اچھی ہو چکی ہے، ان کے بیچ محبت بھی ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر مرتے ہیں۔ دوستو آگے ڈرامے میں کیا ہوگا تو پلیز آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شمشیر کی ماں جب اپنے بیٹے سے مل کر واپس اپنے گھر آتی ہے تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی، اپنے کمرے میں لیٹ جائے گی اور شمشیر کی تصویر ہاتھ میں اٹھا کر روتی رہتی ہے۔ اس کے بعد دلاور صاحب کمرے میں آئیں گے۔ دلاور صاحب اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں مگر دلاور صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی بے ہوش ہو چکی ہے۔ جب اس کے ہاتھ سے شمشیر کی تصویر نیچے گرتی ہے تو بابا صاحب کو اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو زور سے آواز دیتے ہیں
اور گھر میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو زور سے آواز دیتا ہے، جلدی آؤ جلدی آؤ، ایمبولینس کو بلاؤ۔ اس کے بعد فروا آتی ہے، بابا صاحب سے پوچھتی ہے کیا ہوا ممی جان کو۔ سب گھر والے ممی جان کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ ہوش میں نہیں آتی۔ جب ممی جان ہوش میں نہیں آتی تو یہ لوگ ان کو ہسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو بابا صاحب ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور یہ الفاظ بابا جان کے منہ سے نکل ہی جاتے ہیں، میں خود کو بہت بہادر انسان سمجھتا تھا، میں دنیا کا ہر کام آسانی سے کر لیتا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا لیکن آج میں تم سے ہار گیا ہوں۔ اس کے جواب میں ممی جان دھیمے لہجے میں کہے گی میرے بیٹے کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ بار بار شمشیر کا نام لیتی ہے۔ اس پر دلاور صاحب مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے آ جائے گا تمہارا بیٹا بہت جلد تمہارے پاس۔ اب دلاور صاحب کے دل میں کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے شمشیر کا بھائی اپنی بیوی سے کہتا ہے ہمیں شمشیر کو بتا دینا چاہیے، ممی جان کی حالت بہت خراب ہے، اللہ نہ کرے ممی کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ تمام باتیں دلاور صاحب